حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں تھے، اور نکاح کر لیا مگر آپ کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جو عشرہ مبشرہ میں تھے یعنی شروع میں مسلمان ہوئے تھے، یوں تو ہر صحابی کا تعلق حضور سے ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ آج تو ہمارے قریبی رشتے بھی اغراض کی بنیاد پر ہیں، اس وجہ سے ہمارے شاید تصور میں بھی نہیں آ سکتا وہ رشتہ جو صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر ان میں بھی جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ مسلمان انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ قرآن کے الفاظ میں تخافون ان یتخطفکم الناس، تھوڑی سی ایک جماعت کی اندیشہ تھا کہ اسے اچک لیا جائے۔ بدر میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یا اللہ اگر یہ مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور مکے کی اس ابتدائی زندگی میں تو چند ہی لوگ تھے، اگر وہ روئے زمین سے مٹ جائیں تو کوئی باقی نہ رہے۔ اس وقت جو حضور پہ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی جان اور مال سے ساتھ دیا اور اپنی جان کو مال کو پوری طرح خطرے میں ڈالا، ان کا حضور سے جو تعلق تھا اس تعلق کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے وہ رشتہ ہے، مگر نکاح کر لیا، آپ کو اطلاع نہیں کی، آپ کو دعوت نہیں دی۔ جب آپ نے ان کے کپڑوں پر دھبے دیکھے تو غالباً ان کی اہلیہ کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں کے لگ گئے، تو حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تعجب ہے عبد الرحمن، مجھے بھی دعوت نہیں دی تم نے، مجھے بھی اطلاع نہیں کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری مدینے کی بستی اتنی تھی جتنی آج مسجد نبوی ہے، بستی اتنی چھوٹی سی اور حضور سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں، مگر نکاح ان کے نزدیک ایسی چیز نہیں تھی کہ نہ بلانے پر کوئی شکایت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعائیں دی، بارک اللہ لک و بارک علیک، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک آدھ بکری سے ولیمہ، بس